آپ کے والد محترم ڈاکٹر صہیب حسن مراد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت کا کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہے۔ ان کا کوئی پروفائل تھا تو اس میں ان کی جو ٹیگ لائن لکھی ہوئی تھی نا، جو انہوں نے خود لکھی، وہ یہ تھی کہ ان دا سروس آف نالج۔ میں سمجھتا ہوں شاید UMT پہلا ادارہ تھا جس نے AI امپاورڈ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ کام شروع کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اپنی کتنی انکلینیشن ہے کہ وہ جب یونیورسٹی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈگری چاہیے یا مجھے علم چاہیے۔ انڈسٹری کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق یہ بچہ یا بچی تیار ہو کے نہیں آیا وہاں سے اکیڈمیا سے۔ انڈسٹری کو بھی اپنی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے۔ یہ سارے جو نئے آئیڈیاز ہیں اور جو نئی چیزیں ہیں اس کو یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنے میں آف کورس چیلنجز بھی آئے ہوں گے۔ When the winds of change blow, some build walls, others windmills۔ اگر آپ کو موقع ملے پاکستان کا ایجوکیشن منسٹر بننے کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا 3 تبدیلیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں ہونی چاہیے؟ آج پاکستان میں بدقسمتی سے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ ایوریج جو مسلم لڑکی ہے وہ کوئی 4 سے 6 سال تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور ایوریج جو یہودی لڑکی ہے وہ 13 سے 14 سال تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر بھی پاکستانی نوجوان صرف 10% جا رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے اندر، برطانیہ میں 80 سے 100% نوجوان یونیورسٹی جاتے ہیں۔ کیا واقعی نئے صوبے بننے چاہیے؟ اگر بننے چاہیے تو کیوں، اور نہیں بننے چاہیے تو کیوں نہیں؟ ہمارے جو صوبے ہیں وہ ملکوں سے بڑے بن گئے ہیں۔ کراچی کو اس کا حق دے دیں تو کراچی دبئی، سنگاپور، ہانگ کانگ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ ڈویژن کی لیول کی ایڈمنسٹریشن اور جو ہماری یونین کونسل کے لیول کی ایڈمنسٹریشن تھی، اگر اس کو ایکٹیو کر دیا جائے اور اس کو بہتر کر دیا جائے تو شاید ہمارے یہ نئے صوبوں کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں نہ پڑے۔ بلدیاتی نظام آج تک جو بھی ہے وہ آیا جسے کہتے ہیں ٹیتھ لیس۔ آج اگر آپ بنا دیں تو آپ کے 100 ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کے جو ڈسٹرکٹ کے ناظم ہوں گے وہ آپ کے 4 چیف سیکرٹری کے کمرے کے باہر کھڑے ہوں گے۔ 10 سالوں میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن تبھی ہوگا جب آپ معاشی طور پہ خوشحال ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت سے آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کی شخصیت ہیں، لیکن انہوں نے یوتھ ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن اینڈ AI، اس کے بعد آپ سمجھیے کہ گورنمنٹ گورننس کے اوپر بھی بہت کام کیا ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم چاہیں گے کہ ان کی شخصیت کے جو ڈفرینٹ پہلو اور ڈفرینٹ گوشے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کی جو شخصیت کے وہ گوشے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی شخصیات کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کا جو ایک نالج ہے، ان کی جو ایک شخصیت کی ایک اوور آل آپ کہہ لیجئے کہ امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر، ان کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ ان سے ہم بھی جو ہے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ابراہیم حسن مراد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت دینے کا اور آپ کی ہاسپٹیلٹی کا، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ۔ سب سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے یہ جانیں کہ ابراہیم حسن مراد یہ قیادت اور ایجوکیشن لیڈرشپ اور یہ مینجمنٹ سے پہلے کا ابراہیم حسن مراد وہ کیسا تھا؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج یہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ خوبصورت کنورزیشن کر سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے تو اس کی جو ہے نا ڈیپ انسائڈ کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، تو یہ ہے کہ اگر میں سوچوں کہ شروع سے ہی ایک ارلی ایج سے میرے کیا ایمبیشنز تھے یا میرے کیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کریکٹرسٹکس تھے، تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ کچھ ایسا آئیڈیا تھا کہ کچھ ایسے کام کیے جائیں جس سے ملک کا فائدہ ہو، کچھ ایسے کام کیے جائیں جس سے دین اسلام کو فائدہ پہنچے، کچھ ایسے کام ہو جس سے نوجوان جو ہے ان کی جو ہے وہ تربیت ہو سکے، ان کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ اور اگر کریکٹرسٹکس میں دیکھوں تو یہ کہ انرجی تھی، اور بہت زیادہ میں بچپن میں شرارتی تھا اور بہت زیادہ میرے میں انرجی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انرجی اور آئیڈیا جو ہے نا مل جائے، یہ جب کمبائن ہو جائے تو آدمی جو ہے نا زندگی میں کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ تو شروع سے ہی جو ہے کیونکہ ایک میرا خاندان ایسا تھا، میرے والدہ سے، میرے والد سے، میرے دادا سے، ان کے جو آباء و اجداد تھے ان سے ایک شروع سے چھوٹی عمر سے ایک
جو ہے وہ ویلیو بیسڈ زندگی گزارنے کا جو ہے نا ہمیں مشورہ ملا, تربیت ملی. تو یہ کہ ڈیویٹ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, یہ شروع سے علم تھا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, اور کوشش کی کہ اسی میں جو ہے وہ آگے آدمی چلتا رہے, کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرتا رہے. آپ کے والد محترم ڈاکٹر صہیب حسن مراد رحمۃ اللہ علیہ, ان کی شخصیت کا آپ کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہے. آپ نے ان کی ظاہر تربیت میں بھی بطور والد بھی, اور پھر یو ایم ٹی کے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے وہ خاصا وقت گزارا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے والد ان کا آپ کی شخصیت پہ کیا امپیکٹ تھا, اور ایز اے مینجمنٹ کے جو ایک لیڈر کی آپ کے اوپر کیا امپیکٹ تھا؟ ایک والد کے طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اپنی شخصیت کے اندر جو ہے نا ایک انسٹیٹیوشن تھے. تو ایک تو یہ کہ ان کی پی ایچ ڈی تھی لیڈرشپ اور ہیومن نیچر پہ. تو ایک جو ان کی خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر آدمی کو اپنے ساتھ چلانا جانتے تھے, اور کسی آدمی کی جتنی مرضی اسکل ہو, جتنی مرضی اس کی نالج ہو, جتنی مرضی اس کی قابلیت ہو, تو اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا کبھی کسی اپنے جملے سے, ٹھیک ہے, کبھی اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا, اس کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. تو یہ ایک ان کے اندر نا کوالٹی تھی کہ وہ لوگوں کو گروم کرتے تھے, ڈیولپ کرتے تھے, اور ساتھ لے کے چلنا جانتے تھے. تو وہی جو اوبویسلی میں آج کل سوسائٹی میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو پیرنٹنگ نہیں آتی کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, کیا بہت سخت رویہ رکھنا ہے, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیار محبت میں پڑ جاتے ہیں. میں نے اس دن ایک والد کو سنا, انہوں نے یہ اپنی اولاد کو کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں تمہاری نوکری کروں. تو مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بال اولاد بھی تمہارے لیے جو ہے وہ ایک آزمائش بن سکتی ہے, آزمائش ہے. تو ان کو جو ہے نا ایک بیلنس آتا تھا. دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہر وقت صبح شام نصیحت کرتے ہیں. تو ان کا جو کردار تھا وہ ایسا تھا کہ وہ اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے. اور جو تھوڑے سے بھی لوگ سمجھ رکھتے تھے, ہم بھی ان کو دیکھتے تھے تو اس سے انسپائر ہوتے تھے. عملی مثال بنتے ہیں, عملی مثال بننا یہ ایک ان کے اندر تھا. تو وہ گھر میں ہو یا اپنے ادارے میں ہو, تو لوگ ان سے ان کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ان کے اندر خصوصیات تھیں اس سے وہ ان کی طرف مائل ہوتے تھے, اور ان سے سیکھتے تھے, ان کو اپنا استاد مانتے تھے, اور ایک نیچرل جو ہے نا فونٹنیس ڈیولپ ہوتی تھی. تو یہ ایسی ٹریٹس ہیں کہ جو کہ پبلک میں اگر ہم اپنانا شروع کر دیں, لوگوں کو بلیٹل نہ کریں. آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کی, کسی کو برا بھلا نہیں کہا. تو یہ ایسے ہے کہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو اگر آ جائیں تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے بھی اپنے والد کو ایسا جو ہے وہ دیکھا, تو ہم میں بھی تھوڑا بہت کچھ 5-10% جو ہے وہ سیکھ لیا, کوئی ہماری بھی ہو گئی ڈیولپمنٹ. تو یہ کہ اور بھی جو لوگ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے بھی ان کو ساتھ چلایا, چاہے ان کی جو مرضی کی ایبلٹی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے, لیڈر جو ہے, وہ صحیح یہی ہوتا ہے کہ جو ہر طبقے سے, ہر جو ہے نا کمپٹنسی لیول کے, جتنی مرضی قابلیت ہے نہیں ہے, ہر آدمی کو ساتھ چلائے, انسان کو انسان ایز اے لیڈر. تو آف کورس یہ آپ کی ایک بڑی بیسک میں سمجھتا ہوں کوالٹی ہے کہ اگر یہ ہو تو پھر آپ اس کو لے جائیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ, جیسے آپ نے کہا نا کچھ میں کہا نا یہ کچھ زیادہ پرسنٹ ہے جو آپ جو ہے بڑا مطلب توازن سے کام لے رہے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا ادارہ چلانا جس میں جو ہے وہ 27,000 جو ہے اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور 900 سے زیادہ جو ہے فیکلٹی ممبرز ہیں, تو آف کورس اس میں بھی وہ صلاحیت شامل ہوتی ہے کہ آپ 2014 سے لے کے 2018 تک آپ نے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وقت گزارا اسی ادارے کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ نے ان سے کیا, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ شروع میں جو ظاہر بات ہے جب بندہ بیٹا ہوتا ہے تو ایز اے باپ چیزیں لے رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ ان کے ساتھ ایز اے مطلب ورکر کام کرتے ہیں یا ایز اے کولیگ کام کرتے ہیں یا ایز اے سبارڈینیٹ کام کرتے ہیں, اس وقت آپ نے کیا ایٹریبیوٹس ان کے سمجھی کہ یہ والی جو کوالٹی جو ہے یہ بڑی شاندار ہے اور مجھے اپنانی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں, جسے ہوتا ہے کہ لارجر دین لائف کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو شوق ہوتا ہے. اور جس طرح یہ کہ وہ تھوڑا سا ان میں ایگو بھی ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، ایک میں بھی ہوتی ہے. تو ایک تو ان کے اندر نا یہ نہیں تھا، یہ بہت ہی عاجز انسان تھے، ٹھیک ہے، بہت ہی ہمبل، ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر لیڈرز میں نہیں نظر آتی ہمیں ایٹریبیوٹ یہ، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس میں آپ میں نہیں ہے تھوڑی سی جو ہے نا اکڑ یا جسے کہتے ہیں تو شاید ٹور وہ یا آپ یہ اپنے وہ، امپیکٹ نہیں تو ڈال آپ سکتے. جو ہے نا لوگ آپ کو ایزی لے جائیں گے. تو ایک تو یہ چیز میں نے ان کے اندر نوٹ کی کہ ہیوملٹی، ٹھیک ہے، عاجزی ان کے ساری، اور سادگی، تو یہ ایک ٹریٹ تھی. اس کے علاوہ یہ کہ وہ انسان کو نا سمجھ جاتے تھے کہ آبزرو کر کے کہ یہ جو ہے وہ اس کی ایگزیکٹلی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آئیڈیا اس نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے وہ ریڈ کرتے تھے. تو یہ جو ایبلٹی ہوتی ہے نا، لوگ آج کل بہت زیادہ مس جج کرتے ہیں، اور لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیس ویلیو پہ اور اس کے اوپر ایک ریئیکشن دے دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ایک آدمی کے ساتھ اگر فرض کریں کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ فیل ہو رہا ہے، تو آپ ایک ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں، دوسرا ہے آپ اس کو ماریں، تیسرا یہ کہ آپ اسے پوچھیں یار تمہارے گھر میں حالات ٹھیک ہے، تمہاری کوئی گھر میں کوئی علیل تو نہیں ہے، والدہ کی طبیعت ٹھیک ہے، کوئی تمہارا گھریلو مالی مسائل تو نہیں چل رہے. تو آپ نے اس کے کیس کے پیچھے جو ہے نا وہ کیا ہے جو کہ ریزن بنا ہے چیز کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہولسٹک پکچر اور یہ جو ایک دو چیزیں نا کہ ہیوملٹی ہو، کہ آپ انسان کو انسان سمجھیں، یہ ایک بڑی جو ہے نا کوالٹی ہے. یہ بس آج کے دور میں تو بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ خالی کوالٹی نہیں، بہت بڑی کوالٹی ہے جو کہ عام طور پر لوگوں میں نہیں ہوتی. اچھا، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے دادا خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، ایک دانشور تھے، مفکر تھے، اور دعوت کے میدان میں ان کا بہت کام ہے. میں نے ان کا لٹریچر دیکھا ہے، پڑھا ہے، یعنی وہ ایک بڑی شخصیت ہے. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ آپ کے والد محترم بھی اسی طرح سے ظاہر بات ہے مصنف بھی تھے، بہت سی کتابیں بھی لکھی بہت سارا، اور وہ باقاعدہ دانشور تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بندہ انویژن کرتا ہے فیوچر کو اور اس کے بعد اس کو فالو کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دادا، آپ کے والد صاحب، اور آپ کی وہ جو ایک لیگیسی ہے، خاص طور پر جو ایک اسلام سے محبت ہے، اور خاص طور پر جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، اور وہ جو ایک دین کا جو ایک تسلسل ہے، اور دین کو انسانی زندگی میں لے کر، اور جو آپ ابھی فرما رہے تھے نا یہ ہیوملٹی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو سب سے بڑا میں کہتا ہوں ٹریٹ تھا وہ یہی تو تواضع تھی کہ وہ صحابہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی بندہ باہر سے آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو یہ آف کورس ہم سمجھتے ہیں کہ بطور مسلمان تو ہمیں وہ ایک اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی شخصیت کو ساتھ دیکھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک روایت ہے آپ کے علمی روایت، خاص طور پر جو ہے اسلام کے حوالے، دین کے حوالے سے، وہ آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ دیکھیں، ایک اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس میں آپ کہیں کہ میرے زندگی کے نا آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو والد صاحب نے نا میرے ایک جگہ ان کا کوئی پروفائل تھا، تو اس میں ان کی جو ٹیگ لائن لکھی ہوئی تھی نا، جو انہوں نے خود لکھی، وہ یہ تھی کہ ان دا سروس آف نالج. ٹھیک ہے، کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں علم کی خدمت میں جو ہے نا گزاروں. تو یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، جس طرح اداروں کا بھی ہوتا ہے نا کہ ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، تو وہ آپ کے نا کلیئر ہونے چاہیے. اچھا، اس کا کوئی پرپز ہوگا اوبویسلی، اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا پرپز ہے. اب اگر آپ علم کو دیکھیں تو علم جو ہے وہ طاقت ہے، کہتے ہیں نالج از پاور. اور مسلمانوں نے جو دنیا کی تاریخ میں پوری دنیا پہ جب حکومت کی، یہ وہ وقت تھا جسے کہتے ہیں اسلامک گولڈن ایج، 6 سے لے کے 12ویں صدی تک. اور اس کی جو بنیاد تھی وہ تھی نالج، کہ ہم سرجری میں، میڈیسن میں، فزکس میں، ایسٹرونومی کے اندر، ایریگیشن کے اندر، آپ جس بھی ایریا کو ٹریڈ کے اندر دیکھتے تھے، فلاسفی کے اندر، سوشل سائنسز میں، سائنسز کے اندر، ہر ایریا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں چھائے ہوئے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں ان کے دنیاوی علم تھا. تو جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ دنیا کو بہتر جانیں گے اور آپ دنیا کی قیادت کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی، ٹھیک ہے، آپ کو پھر اس کا مطلب کہ کچھ اسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ علم کے تھرو، علم کی خدمت کے تھرو
ایک ریوائول ہو سکتا ہے مسلم امہ کا. میں ایک کانفرنس میں تھا اسلام آباد کے اندر, OIC کے تحت ہی ہو رہی تھی, ایک راؤنڈ ٹیبل تھی مسلم گرلز ایجوکیشن کے اوپر. تو میں نے جب اسٹیٹسٹکس دیکھے تو میں بالکل دنگ رہ گیا کہ ایوریج جو مسلم لڑکی ہے وہ کوئی 4 سے 6 سال تعلیم حاصل کر رہی ہے, اور ایوریج جو یہودی لڑکی ہے وہ 13 سے 14 سال تعلیم حاصل کر رہی ہے. ایوریج کرسچن لڑکی کوئی 9 سے 10 سال تعلیم حاصل کر رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو تعلیم نہیں دے رہے تو ان کو ہم کس پیشے کے لیے تیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کس دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں, وہ آگے جا کے ان کا کیا مستقبل ہوگا. تو ہم نے جو جتنے بھی ادارے ہیں, یہ جو بھی ہماری ایفرٹ ہے, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک رینیسانس لایا جائے, ٹھیک ہے, اور تحقیق کے اندر علم کے میدان میں. اور مسلمان خود جو ہے, جس طرح سر سید احمد خان کا بھی یہی ویژن تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو تعلیم ملے, قائد اعظم نے بھی یہی کہا, اور یہ کہ ہمارے دین میں بھی یہی ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا آئیڈیا ہے جس میں یہ بہت اچھا ہے. مطلب یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً وہ جو آپ نے جو میرا سوال تھا نا کہ وہ جو لیگیسی ہے, آف کورس کہ انہوں نے اسی لیگیسی کو ایک بڑے ویژن کے اندر کنورٹ کر دیا کہ ہم نے وہ جو علم کی روایت ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اب چونکہ آج کے دور میں یونیورسٹیز ہیں اور جو بھی آپ کہہ لیں, ہاں جی, مدارس ہیں, جی مدارس, تو ان کے ذریعے سے ہم کیسے جو ہے نا وہ اپنا وہ جو مسلمانوں کا کھویا ہوا عروج کیسے حاصل کر آف کورس. یعنی ہر مسلمان اس کو سوچتا ہے کہ اگر یہ, بلکہ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پا. تو ظاہر بات نالج کی لیگیسی تو آف کورس وہ ہماری تھی جس کو جو ہے نا وہ لے لیں. اچھا, UMT کے اندر ماشاءاللہ آپ نے اس کو جب آپ نے ٹیک اوور کیا اور اس کے بعد ماشاءاللہ اس کو آپ نے, تو آپ وہ میں کہیں سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کا ویژن بنایا 5 سال کا, پھر 10 سال کا. تو کیا گولز تھے آپ کے کہ ہم اس کو کہاں تک لے کے جائیں گے یونیورسٹی صاحب کے بعد, اس کو ہم کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے؟ انیشلی جو ہم نے میٹنگز کی اس میں ہم نے سوچا کہ ایک تو یہ کہ رینکنگز ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم ایشیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آئیں گے. تو 2023 کی جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن UK کی رینکنگ تھی اس میں ہم ایشیا کے اندر 116ویں نمبر پہ آئے. دوسرا ایک اور ٹارگیٹ تھا کہ ہم جو ہے وہ ٹاپ 500 ان دا ورلڈ آئیں گے. تو 2023 کی جو رینکنگ تھی اس میں ہم 500 to 600 بینڈ کے اندر آئے. یہ تو سمجھیں کہ رینکنگز اور نمبرز کی بات ہے, لیکن جو مین ہمارا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسفارمیشن کریں ایک لرنر کی ٹو اے لیڈر, ٹھیک ہے, کہ جس طرح جو ویژن ہے ہمارے ادارے کا وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ہر انسان کو ایک جیسا تخلیق کیا ہے, اور یہ کہ اس کے اندر ایک پوٹینشل ہے. اب اس پوٹینشل کو اس نے انلیش کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ٹیپ کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی, اور یہ کہ کچھ ہو سکتا ہے ادارے ہوں, کچھ اساتذہ ہوں جو کہ وہ اس کے اندر اس کی معاونت کر سکتے ہیں, انوائرمنٹ ہوگی جس سے وہ اس کے اندر. تو ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو گاڈ گیون پوٹینشل ہے اس کو انلیش کیا جائے. تو ہم بلیو کرتے ہیں ویلیو ایڈیشن کے اندر کہ میڈیوکر ان اینڈ ایکسیلنٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, کہ میڈیوکر جو ہے وہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ 10 میں سے 5 نمبر دے دیں, 10 میں سے 6 نمبر دے دیں, تو وہ جب یہاں سے نکلے یا ہم اس کو ایسا ایک ایکسپیرینس دیں جس سے وہ 9 اور 10 نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو ایک تو یہ ہمارا مین آئیڈیا ہے. اس کے لیے ہم اوبیسلی جو ہے کوئی ایمرجنگ ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرتے ہیں, کوانٹیٹیو سکلز ہے, لاجک اینڈ ریزننگ ہے, یہ معاشرہ کیسے کام کرتا ہے, دماغ کیسے سوچتا ہے, تو انٹرپرینورشپ ہے. تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن آئیڈیاز سے ہم ان کو گزارتے ہیں. پروفیٹک ماڈل آف لیڈرشپ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیڈرشپ کا ماڈل ہے وہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں. تربیہ کا ایک پورا نظام ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نا ویلیو ایڈیشن کریں, اور عام ادارے کی طرح جس طرح کوئی سمجھیں کوئی ٹیوشن سینٹر ہوتا ہے اس طرح نہیں, ہم ایک ایسی درسگاہ بنے, ایسی ایک یونیورسٹی بنے جس سے جو ہے وہ لوگ جب نکلیں تو وہ ٹرانسفارمڈ انڈیویجول تو لیں گے ہی لیں گے, سارے ڈگری تو لیں گے ہی لیں گے, لیکن بہرحال اس کو ایز اے انسان بھی ان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ان کے اندر ان کی شخصیت بدل جائے. جس طرح ایک ہے پرسنل ایسپیکٹ کہ ان کے جو ایٹیکیٹس ہیں, ان کا جو سینس آف ڈریسنگ ہے, ٹھیک ہے, ان کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ بہتر ہو. نمبر 2 یہ کہ پروفیشنل کمپٹنس, جس پیشے میں جائیں اس میں اچھا کریں. نمبر 3 ایکیڈیمکس کہ جو پڑھا ہو وہ ان کو آتا ہو.
اور نمبر 4 یہ کہ اسپریچولی جو ہے نا وہ انلائٹنڈ ہو, کہ اگر پہلی چیزیں 3 ہوں بھی لیکن اگر اس کو آخرت کی نہیں فکر, ٹھیک ہے, اس کی ایتھکس نہیں ٹھیک, تو وہ فیل ہے. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم ان 4 ایریاز کے اندر نا یہ ہم نے پلان بنایا کہ کام کریں گے. اچھا ماشاء اللہ آپ کی بہت ڈفرینٹ اپروچ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک روایتی ایک ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں تو چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. ظاہر بات یہ ماڈرن ایجوکیشن کی چیزیں ہیں, چونکہ آپ نے فورن سے پڑھا ہے اور ایجوکیشن لیڈرشپ کے اندر ہی پڑھا ہے اور اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے پڑھا ہے. یہ سارے جو نئے آئیڈیاز ہیں اور جو نئی چیزیں ہیں اس کو یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنے میں آف کورس چیلنجز بھی آئے ہوں گے, مشکلات بھی. تو وہ کیا چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے فیس کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں, ایک نا انگلش میں سیئنگ ہے, when the winds of change blow some build walls others windmills. تو when the winds of change blow some build walls others windmills. تو یہ جو تبدیلی کی ہوا ہوتی ہے آپ نے ونڈ مل جو ہے اس کے اندر بنایا ہے, تو آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. ونڈ مل کیا کرتی ہے, اس کو انرجی میں کنورٹ کرتی ہے, اس کو پاور میں کنورٹ کرتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں تبلیغی جو ہوا ہوتے ہیں وہ دیوار بنائے تھے, وہ دیوار رک جاتی ہے, ہوا روکنی ہے. تو زندگی میں جو واحد چیز کانسٹنٹ ہے وہ چینج ہے, ٹھیک ہے. چینج واحد چیز ہے جو کہ ہر وقت ہوتا رہے گا اور ہر وقت آپ اس کو فیس کرتے رہیں گے. تو ہم پاکستان کے اندر جو ہے نا چینج کو بہت ریزسٹ کرتے ہیں. آپ کے ادارے میں بھی کوئی نئی چیز ہوگی, کوئی ملک میں بھی نئی چیز ہوگی, تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہے, کیا ہے, کس طرح, تو چینج کو نہیں کرتے. اچھا, دنیا کے اندر جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ موسٹ انوویٹیو کنٹریز ہیں, ان کے اندر سب سے زیادہ جدت ہے, سب سے زیادہ انوویشن ہے, وہ چینج میں بلیو کرتے ہیں. اچھا, چینج مینجمنٹ بھی پورا ایک سبجیکٹ بن چکا ہے, پورا ایک ڈسپلن ہے کہ چینج لانا کس طرح ہے. کیونکہ چینج ہے کیا, چینج آپ کی ایک کرنٹ سٹیٹ ہے اور ایک آپ کی ڈیزائرڈ سٹیٹ ہے. تو آپ نے یہ جو سفر ہے یہ کیسے کرنا ہے. اب لوگوں کو نمبر 1 یہ کہ اینڈ رزلٹ اینڈ گول بتانا ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے بھی یہ کہا کہ بگر آپ کا بگر پکچر کیا ہے, بگر ویژن کیا ہے, کوئی آئیڈیا ہوگا, کوئی چیز آپ کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی ذات سے شروع کریں, ذات پہ ختم کریں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ ان کو بتائیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے, اس میں معاشرے کا فائدہ ہے, اس میں ہم سب کا فائدہ ہے, تو پھر لوگ جو ہے وہ بائن کرتے ہیں. تو یہ کہ پھر یہ آپ کوئی انسینٹیو دے سکتے ہیں, وہ فائنینشیل انسینٹیو ہو سکتا ہے, وہ آپ کسی کو اکنالج کر سکتے ہیں, وہ اس کے لیے انسینٹیو ہو سکتا ہے, کسی کو کوئی آپ تھپکی دے دیں وہ اس کے لیے انسینٹیو ہو سکتا ہے. تو یہ کہ انسینٹیو بھی چاہیے اس میں آپ کو ایک شیئرڈ ویژن چاہیے, اور آہستہ آہستہ آپ اگر لگے رہیں تو لوگ جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پالیسی جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ ایسے قوانین بنائیں ملک کے اندر یا ادارے میں یا جہاں بھی ہوں جو کہ لوگوں کو ریگولیٹ کریں اور وہ بہتر سے بہتر کی طرف جو ہے وہ سفر کریں. اچھا, آپ کسی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے جو آپ نے یہ کہا کہ نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو انوویشن کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید UMT پہلا ادارہ تھا جس نے AI امپاورڈ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ کام شروع کیا. کیونکہ جب ابھی AI کی بات شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یعنی AI کو ایز اے ٹول یوز کرنا اور AI کو ایز اے ایجوکیشن جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کو دینا, اور یوتھ آف کورس یوتھ نے اس کو استعمال کرنا تھا اور یوتھ نے اس کو اپلائی کرنا تھا. تو یہ جو یعنی نئی انوویشن کو فوری ایکسیپٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کرنا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر دینا اپنے ادارے کی سطح پر, تو یہ جو ہے وہ آپ کس طرح سے کر پاتے ہیں؟ پھر آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ الائن ہوتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میرا جو بنیادی رول ہے نا وہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک انیشیٹو کوئی ہو اور ویژن, مشن, ٹھیک ہے, پلاننگ, ایکسپینشن اور انوویشن. تو آئیڈیا کی حد تک جو ہے نا میرا کردار زیادہ ہوتا ہے. پھر ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہم ٹیم پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ کریں, کیونکہ اگر آپ ساری رسپانسبلٹی خود لینا تو لوگ پھر رسپانسبلٹی نہیں لیتے. تو آپ نے رسپانسبلٹی کو اور اتھارٹی کو جو ہے نا نیچے تک ڈیوالو کرنا ہے. تو یہ ہے کہ اب AI کے اندر جس طرح یہ کہ 2019 کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ جو ہائپ سائیکل ہے گارٹنر کا, وہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر نئی ٹیکنالوجیز کون سی آ رہی ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, انٹرنیٹ آف تھنگز آ رہی ہے, روبوٹکس آ رہا ہے, آٹونومس وہیکلز آ رہی ہیں, سائبر سیکیورٹی آ رہی ہے. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ اسی سال ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا اور یہ ڈگریز ہم نے لانچ کر دیں تقریباً 7 سال پہلے. تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں تھوڑی ریزسٹنس بھی آئی, لوگوں نے کہا کہ یہ مستقبل کے اندر
تو کوئی حال نہیں جانتا کہ مستقبل کا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کے اندر اگر ایبلٹی ہو کہ آپ فیوچر انویژن کر سکتے ہیں, پریڈکٹ نہیں کریں, آپ فیوچر کریٹ کریں. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کل ہونا کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہو, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کل کا جو مستقبل ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی تخلیق کریں. تو یہ جو ہے نا تھرڈ کیٹیگری ہے جو کہ انسان کے اندر ہونی چاہیے اگر اس نے مستقبل کی قیادت کرنی ہے, مستقبل کا لیڈر بننا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اگر آپ یعنی ہم بات کریں, چونکہ آپ ایجوکیشن لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ کا موقع ملے پاکستان کا ایجوکیشن منسٹر بننے کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا 3 تبدیلیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, نمبر 1 تو یہ کہ آج پاکستان میں بدقسمتی سے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر ہی بالکل ایگزیکٹ سیم ایشو تھا 20 سال پہلے. لیکن آج ان ملکوں میں ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں ادھر یونیورسل ایجوکیشن ہے. تو نمبر 1 تو یہ کہ کس طریقے سے آپ نے 2.5 کروڑ اسٹوڈنٹس کو اسکولوں میں لے کے آنا ہے, ان کو تعلیم دینی ہے. اگر آپ ان کو تعلیم نہیں دیں گے تو پھر ان کو آپ دے کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ریاست کا یہ بنیادی فرض ہے. تو اس کی جو ہے ورکنگ ہے وہ میں نے تو اپنے اینڈ پہ کی تھی ایک بار ویسے ہی کہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی, تو وہ تقریباً 1.2 سے 1.8 کھرب روپے ہے جو کہ آپ کو چاہیے ان کو اسکولز میں لانے کے لیے. اس کے اندر نان فارمل ایجوکیشن بھی ہے, لٹریسی بھی ہے, اور اس کے اندر ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے. تو نمبر 1 تو یہ کہ آپ کے جو 2.5 کروڑ افراد ہیں ان کو آپ تعلیم دیں, اور کوئی نہ کوئی ایک ہنر دیں. ٹھیک ہے, ہم کو ایم ٹیک کرا دیں, آپ ان کو ووکیشنل میں لیں. ہر کوئی یونیورسٹی نہیں جا سکتا, ہمیں علم ہے اس بات کا, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ آپ ان کو ایک پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی کی طرف لے کے جائیں, ان کو پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی بنائیں. تو نمبر 1 تو آپ کا تعلیم کا یہ ایشو ہے. نمبر 2 یہ کہ یونیورسٹیوں کے اندر بھی پاکستانی نوجوان صرف 10% جا رہے ہیں, بنگلہ دیش میں 20% جا رہے ہیں, اور ہندوستان کے اندر 30% نوجوان یونیورسٹی جاتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ صرف 10% جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب ساؤتھ کوریا کے اندر, برطانیہ میں 80 سے 100% نوجوان یونیورسٹی جاتے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن جو ہے یہ آپ کی اکانومی کے اندر, آپ کے ملک کے اندر, اس کی ترقی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. کہ اگر آپ کی 1% یہ شرح بڑھے تو 0.6% آپ کا جی ڈی پی بڑھتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک ورک فورس چاہیے. آپ کے پاس تیل ہو, آپ کے پاس سونا ہو, آپ کے پاس ہیرے ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس افراد نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر سکیں, جو کہ اچھے مینیجرز بنیں, جو اچھے پروفیشنلز بنیں, جو اچھے لیڈرز بنیں, تو وہ جو ہے وہ سارے جو ایسٹ ہیں نا ٹریلینز آف ڈالرز کے, وہ سب ان کی ویلیو زیرو ہے. ہم دیکھتے ہیں افریقہ کے ملکوں کے اندر کیا حال ہوتا ہے. تو نمبر 2 یہ کہ یونیورسٹی کے اندر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پارٹیسپیشن بڑھنی چاہیے. اچھا, تیسرا یہ کہ جو ایک اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہے جس نے یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کی ہے اور دوسرے نے نہیں کی, اور یہ دونوں جو ہیں وہ غریب ترین 25% سے تعلق رکھتے تھے, تو جس کے پاس یونیورسٹی ڈگری ہے اس کا 40% چانس ہے کہ وہ امیر ترین 25% میں شامل ہو جائے گا. 40% اس کا چانس ہے کہ وہ غریب ترین سے امیر ترین 25% میں شامل ہو جائے گا, اور جس کے پاس یونیورسٹی ڈگری نہیں ہے اس کا صرف 1% چانس ہے. تو جسے کہتے ہیں نا سوشل موبلٹی, کہ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کو اس نے مڈل کلاس میں لے کے آنا ہے. آپ آج چائنا کو دیکھیں, آپ انڈونیشیا کو دیکھیں, آپ ملیشیا کو دیکھیں, آپ ترکی کو دیکھیں, آپ امریکہ کو دیکھیں, ان ملکوں کے اندر ایک چیز کامن ہے, وہ یہ کہ ان کی ایک اسٹرانگ مڈل کلاس ہے. اب مڈل کلاس کیا ہوتا ہے؟ مڈل کلاس یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی نوکری ہو, آپ کے پاس ایک گھر ہو, آپ کے پاس ایک گاڑی ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ سب آسائش ہو جو کہ آپ کی بیسک نیڈز ہیں, الیکٹرانکس ہیں, کنزیومر الیکٹرانکس ہیں. اچھا, آپ سال کی 1-2 ویکیشن کر سکیں, آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگ ہو. تو چائنا نے کیا کیا کہ چائنا نے 60 کروڑ افراد کو غربت سے نکال کے مڈل کلاس میں اپنے شامل کر دیا. وہ سب کے پاس اپارٹمنٹ ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, گھومتے ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے. تو بنیادی سہولتیں اگر آپ نے دینی ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور اس کے لیے جو بیسک ایک نیڈ ہے وہ ہے ایجوکیشن. تو ایجوکیشن کے اندر اگر ہم اٹینشن دیں گے, ہم توجہ دیں گے, ہم اس کو فنڈنگ دیں گے, ہم اس کو ایک اپنے لیے
جو ہے وہ خطرہ نہ سمجھیں سیاستدان کہ اگر یہ میرے حلقے میں اسکول بن گیا تو میں الیکشن ہار جاؤں گا. تو یہ جو ہے اگر اپروچ رہی تو یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا. ماشاءاللہ آپ کے پاس تو پورا روڈ میپ موجود ہے، پہلے ہی آپ نے سارے جو ہے نا وہ آپ نے وہ انڈیکیٹر بھی آپ کو یاد ہیں کہ مطلب کہ یہ ہے تو اس کو ایسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں اس بارے میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسی لیڈرشپ جب آئے گی، آپ کو ماشاءاللہ پہلے بھی پنجاب گورنمنٹ میں آپ نے کچھ منسٹریز کو جو ہے نا وہ سپروائز کیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی کوئی آپ کو اچھی منسٹری خاص طور ایجوکیشن کی ہم چاہیں گے کہ آپ کو ملے تاکہ آپ یہ ساری باتیں امپلیمنٹ کر سکیں. ہماری ایجوکیشن سسٹم کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جب یوتھ نکلتی ہے یونیورسٹی سے، آپ کا یونیورسٹی ایجوکیشن جب یوتھ یونیورسٹی سے نکلتی ہے اور انڈسٹری میں جاتی ہے تو انڈسٹری کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق یہ بچہ یا بچی تیار ہو کے نہیں آیا وہاں سے اکیڈیمیا سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اکیڈیمیا کے گیپ کے اندر وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹری کی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو ان کو بھی ہمیں ایک لمحے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ 4 سال ایک پروسیس سے گزرے گا اور وہ ایک ایریا کے اندر ایک ٹول کے اندر اس کی ماسٹری ہوگی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو تجربہ ہے اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اگر شخص ہے جس نے ایک کام 1 سال کیا ہے اور دوسرا شخص ہے اس نے وہی کام 10 سال کیا ہے، تو کیا ان کے کام میں کوئی فرق ہوگا؟ کوالٹی میں فرق ہوگا، کیونکہ تجربے کی وجہ سے وہ کوئی کام بہتر کرتا ہوگا ورسز ایک شخص ہے جس نے ایک کام 1 ماہ کیا ہے. ہاں وہ میچور ہے ابھی. نمبر 1 تو یہ کہ انڈسٹری کو بھی اپنی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. نمبر 2 یہ کہ انسان کی آج کے دن میں جو سب سے بڑی کوئی کوالٹی ہو سکتی ہے وہ ہے ایپلیکیشن آف مائنڈ، کہ آپ کی سوچ کتنی تیز ہے اور آپ اپنا مائنڈ جو ہے وہ کسی پرابلم پہ کسی ایشو کے اوپر کیسے اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے کہ نہیں ہے، آپ کسی بھی مسئلے کو مختلف اینگل سے دیکھ کے اس کا کیا حل نکالنے کی آپ میں صلاحیت ہے. تو یہ جو مین ایٹریبیوٹ ہے یہ اگر آپ میں آ جائے تو آپ زندگی میں جس بھی چیلنج میں جائیں گے، جس بھی سیکٹر میں جائیں گے، آپ کامیاب ہوں گے. اچھا، یونیورسٹی میں فرض کریں ایک چیز ہوتی ہے آپ کو سکھاتے ہیں ادھر کمپریہنشن. اب کمپریہنشن کیا ہے کہ آپ ایک صفحہ پڑھیں گے اور پھر آپ اس کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے جن کا جواب دیں گے. تو فرض کریں آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، ادھر ایک ڈسکشن ہوتا ہے، تو ادھر وہ آپ کی کمپریہنشن سکلز ٹیسٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ کو بات ہی نہ سمجھ آئے، اگر آپ نے اس کے نوٹ صحیح نہ لیے ہوں، تو آپ ایک یوزفل کی جگہ یوز لیس پرسن آف دا ٹیم جو ہے نا بن جائیں گے. نمبر 2 ٹیم کی میں نے بات کی کہ گروپ سٹڈیز، گروپ اسائنمنٹس ہوتی ہیں. 3-4 لوگ جو ہے وہ مل کے ایک اسائنمنٹ کرتے ہیں، کوئی اس میں زیادہ ایفرٹ کرتا ہوگا، کوئی کم کرتا ہوگا، اور مل کے وہ پریزنٹ کرتے ہیں اور مل کے ان کو ایک گریڈ لگتا ہے. تو یہ جو یونیورسٹی کے اندر ہر کورس کے اندر وہ 30-32 بار کرتے ہیں، تو یہی تو آپ نے کارپوریٹ لائف میں جا کے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کی ٹیم ہے، آپ سیلز کی ٹیم ہے، آپ مارکیٹنگ کی ٹیم ہے، آپ پروڈکشن کی ٹیم ہے، یہ 4 لوگ ہیں، آپ نے مل کے کام کرنا ہے. رزلٹ آپ کا سارا کیمرہ مین کا، آپ کا پروڈیوسر کا، ڈائریکٹر کا مل کے گریڈ آپ کو ایک لگنا ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ کو جو سکھا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ٹیم میں کیسے کام کرنا ہے. تو یونیورسٹی جو ہے اگر وہ پریزنٹیشن لیتی ہے، ٹھیک ہے، ہر کورس کے اندر، تو آپ کو آگے جا کے ہو سکتا ہے انڈسٹری میں کلائنٹ کو جا کے پریزنٹیشن دینی ہو، کسی پرپوزل دینے ہو، پرپوزل کرنا ہو، آپ نے اپنی ادارے میں آپ کو بتائیں کہ بریفنگ دیں کسی کو. تو یہ جو ساری پریکٹس ہے یہ ریئل ورلڈ کے لیے، ریئل لائف کے لیے ہی ہوتی ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اپنی کتنی انکلینیشن ہے کہ وہ جب یونیورسٹی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈگری چاہیے یا مجھے علم چاہیے. تو یہ اسٹوڈنٹ نے بھی اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے. تو اس میں مختلف نکات ہیں جو کہ جو درکار کرتے ہیں. تو یہ اچھا، ایک آج کل جو ایک ڈبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کی جائے. آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ، آپ نے پچھلی نگران گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ منسٹریز کو آپ نے اوورسی کیا. اس وقت جو ہمارے ملک میں بات چل رہی ہے کہ یہاں پہ نئے صوبے بننے چاہیے اور یہاں پہ جو گورننس ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، چونکہ آپ نے بھی ماشاءاللہ 3 منسٹریز کی جو ہے گورننس کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے اس ڈیمانڈ کو یا اس آپ کہہ لیجیے کہ ضرورت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی نئے صوبے بننے چاہیے؟ اگر بننے چاہیے تو کیوں، اور نہیں بننے چاہیے تو کیوں نہیں؟ ہر
شخص کا جو ہے ہر یونٹ کا ایک اسپین آف کمانڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ذمے میں کہوں کہ یہ 10 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ایبلٹی مانگتا ہے, وہ ایک آپ سے توجہ مانگتا ہے, ایک ایبلٹی مانگتا ہے. اس کی جگہ میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ کے ذمے 10 لاکھ لوگ ہیں, تو آپ کی جو ذمہ داری ہے, آپ کی جو ایبلٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جو توجہ ہے وہ 10 سے جب 10 لاکھ پہ گئی ہے, تو آپ جو ہے ہو سکتا ہے, میں جو ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سچویشن کو صحیح طریقے سے نہ ڈیل کر سکیں. تو پاکستان میں یہی ہوا ہے کہ آپ کی 2 کروڑ آبادی تھی, آج آپ کی 24 کروڑ آبادی ہے. صوبے آپ کے 4 تھے, آج بھی 4 ہیں. ہمارے جو صوبے ہیں وہ ملکوں سے بڑے بن گئے. اچھا, دنیا نے جب گرو کیا, نائجیریا کے اندر 35-36 صوبے بن گئے, انڈونیشیا کے اندر 30-31 صوبے ہیں, ترکی کے اندر 8 کروڑ آبادی پہ 80 صوبے ہیں, ایران میں جو ہے وہ بے تحاشا. تو امریکہ میں آپ دیکھیں کہ 30 کروڑ آبادی ہے اور 50 اسٹیٹس ہیں. تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ریفارم آیا, انہوں نے ڈویژنز جو ہے کریٹ کیں, اپنی سب نیشنل یونٹس کریٹ کی, انڈیا نے اسٹیٹس کریٹ کیں, تو پاکستان نے یہ نہیں کیا. اچھا, اس میں مولانا ظفر احمد انصاری صاحب جو تھے, ان کی 1982 کی ایک بڑی زبردست رپورٹ ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر صحیح قسم کی گورننس لانی ہے تو آپ یہ کریں کہ جو ایتھنک پولیٹکس ہے, ٹھیک ہے, جو کہ صوبوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے ڈویژن پہ لے جائیں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ. تو جو آپ کی یہ ایتھنک پولیٹکس ہے, جس میں ہوتا یہ کہ ایک صوبہ جو ہے وہ دوسرے صوبوں کو اوور پاور کر جاتا ہے, یا لوگ سندھ کی بنیاد پہ, سندھی ہونے کی بنیاد پہ, یا پشتون ہونے کی بنیاد پہ, تو بلوچ ہونے کی بنیاد پہ جو سیاست کرتے ہیں, وہ سیاست جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ مضبوط ہوگی. تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے, اور ملکوں میں نائجیریا کے اندر جو ہے وہ 3 مین ایتھنکسٹیز تھیں, اور ایک صوبہ تھا اس کی جو ہے تقریباً 52% جو ہے وہ آبادی تھی, جو کہ دوسروں کو اوور پاور کرتا تھا. انہوں نے 16 اسٹیٹس بنا دیں, اور وسائل بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. جو مارجنلائزڈ طبقے تھے ان کو اختیار مل گئے, ان کو جو ہے جو ان کا حق تھا وہ مل گیا. آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں, آپ کی تعلیم کا نظام ہو, آپ کی صحت کا نظام ہو, آپ کے بلدیات کا نظام ہو, آپ کسی پٹوار کا نظام دیکھ لیں, آپ جس شعبے کو اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر معذرت سے جسے کہتے ہیں بیڑا غرق ہوا ہے. حکومت نظر نہیں آتی, گورننس نظر نہیں آتی, ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آتی, اکاؤنٹیبلٹی نظر نہیں آتی, اور اگر نظر آتی ہے تو صرف کرپشن نظر آتی ہے. تو اگر آپ نے اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ نہ پراپر ایڈجسٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اختیارات ڈیوالو نہیں کیے, تو یہ اسی طرح جو ہے وہ سسٹم چلتا رہے گا, اور لوگوں کو جو ان کا حق ہے وہ نہیں ملے گا. اب اس میں وسائل کی بھی یہ بات ہے کہ ساؤتھ پنجاب جو تھا, ادھر 30% پاپولیشن تھی, سینسس میں 20% دکھائی, اور فنڈ ان کو دیا 10%. تو اب جو 30 لوگ تھے 100 میں, ان کو صرف 10 روپے ملے 100 میں سے. تو یہ ان جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہے. اب اگر آپ NFC ماڈل کو دوبارہ رن کریں کہ جس میں آپ ڈویژن کی سطح پہ وسائل دیں, تو بھاولپور کو کوئی 800 ارب روپے ملیں گے, DG خان کو 700 ارب روپے ملیں گے, کراچی کو 1200 ارب روپے مل جائیں گے. تو اگر آپ کراچی کو اس کا حق دے دیں تو کراچی دبئی, سنگاپور, ہانگ کانگ کو پیچھے چھوڑ دے گا. اور ابھی ہوتا یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو حکومت ہے وہ کراچی سے ریونیو اکٹھا کرتی ہے, کراچی کا بھی حصہ لیتی ہے, اور وہ خرچ دیتے ہیں انٹیریئر میں جا کے. تو یہ جو ناانصافی ہے یہ اس کی بنیاد ہے, اور اس کو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن ہونی چاہیے. اچھا, اس پہ ایک سوال یہ تھا کہ ایک ہے کہ نئے صوبے بننا, ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں آلریڈی جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈویژن کی سطح پہ ایک مینجمنٹ سسٹم, ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بلدیاتی نظام ماشاء اللہ آپ بھی اس کے منسٹر رہے ہیں. تو اس پہ یہ بھی آتا ہے سوال کہ کیا وہ ڈویژن کی لیول کی ایڈمنسٹریشن اور جو ہماری یونین کونسل کے لیول کی ایڈمنسٹریشن تھی, اگر اس کو ایکٹیو کر دیا جائے اور اس کو بہتر کر دیا جائے تو شاید ہمارے یہ نئے صوبوں کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں نہ پڑے. دیکھیں, آج اگر آپ بلدیاتی نظام لے آئیں, لیکن بلدیاتی نظام آج تک جو بھی ہے وہ آیا جسے کہتے ہیں ٹیتھ لیس, وہ بغیر دانتوں کے جو تھا وہ بلدیاتی نظام تھا, اس کے پاس اختیارات نہیں تھے.
اور آج اگر آپ بنا دیں تو آپ کے 100 ڈسٹرکس جو ہیں ان کے جو ڈسٹرکٹ کے ناظم ہوں گے وہ آپ کے 4 چیف سیکٹری کے کمرے کے باہر کھڑے ہوں گے اپنے فنڈ ریلیز کرانے. آج مسئلہ یہ ہے آپ کا کہ آپ دیکھیں کہ گھوٹکی جو ہے وہ تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے کراچی سے, اور گوادر کوئٹہ سے 900 کلومیٹر دور ہے, اور اگر آپ راجن پور سے لاہور آئیں تو 571 کلومیٹر کا سفر ہے. تو یہ جو ڈسٹینسز ہیں یہ اتنے بن گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گورن کر ہی نہیں سکتے, گورننس دے ہی نہیں سکتے ملک کو, عوام کو. تو جب تک آپ اختیارات ڈیوالو نہیں کریں گے اور یہ جو ہے وہ 25% یا 30% جو بھی فنڈز ہیں وہ ڈائریکٹلی اس ایریا تک نہیں جائیں گے, تب تک اس علاقے کے لوگوں کو حق نہیں ملے گا اور ان کی جو ہے وہ ترقی نہیں ہو سکتی. اگلے 10 سال میں آپ جبھی جو آپ نے فرمایا کہ انوویشن بھی ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, چیزیں بھی ہم اپنے ارد گرد چینج ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور ابھی تو یعنی یہ جو ہمارے نئے ڈیفینس ایگریمنٹس ہو رہے ہیں کنٹریز کے ساتھ, آپ ماشاءاللہ آپ انویژن کرتے ہیں, بلکہ آپ نے کہا کہ فیوچر کریٹ بھی کیا جاتا ہے, تو 10 سالوں میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان دیکھیں, ایک تو یہ کہ ایک خاص ملک ہے, اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا ہم سب کو اندازہ ہے. پاکستان کی 2035 کے اندر دنیا کی تیسری بڑی ورکنگ ایج پاپولیشن ہوگی. اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ ہمارا بہت کم ہے. تو جب آپ اکنامکلی اسٹرینتھن نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس دنیا کی بہترین آرمی ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس دنیا کی بہترین لوکیشن ہو, آپ کے پاس دنیا کے سب سے قیمتی معدنی وسائل ہوں, آپ کے پاس پنجاب جیسی زرخیز زمین ہو, صحرا ہو, پہاڑ ہو, لیکن یہ کہ اگر آپ اکنامکلی اسٹرینتھن نہیں ہوتے تو تب تک آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک سپر پاور نہیں بن سکتے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا پاکستان ہو مستقبل میں جو کہ معاشی طور پہ جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان ہو, اور جو عام آدمی ہے اس کی جو زندگی کی جسے کہتے ہیں ضروریات ہیں وہ اس کو سب میسر ہوں, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ اس میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کریں, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی ایریا کے اندر جا کے وہ اسپیشلائز کریں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو. آئی ٹی کی فیلڈ ہے, انڈیا آج $250 ارب کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, پاکستان سے $5 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک ایریا ہے جس میں اگر ہم اپنے ریشو کے لحاظ سے بھی ایکسپورٹ کریں تو $30 ارب کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو 6 گنا زیادہ وسائل ہم آئی ٹی میں جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو فوڈ اینڈ ڈیری کی فیلڈ ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر اکانومی ہے, اور آپ نیوزی لینڈ کو دیکھیں کہ 60 لاکھ آبادی ہے اور 30 ارب وہ ڈیری کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ $500 ملین کی بھی نہیں ڈیری کی ایکسپورٹ کرتا. تو ہمارے پاس دنیا کی 3rd 4th لارجسٹ ڈیری پروڈکشن کیپیسٹی ہے. تو اگر قصور جیسا علاقہ جو ہے وہ $30 ارب کی ایکسپورٹ کر سکتا ہے ڈیری کی, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ $30 ارب ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی مائنز اینڈ منرلز ہیں, اور شعبے آپ دیکھیں ویتنام جو ہے وہ $25 ارب کے دنیا کو جوتے بنا کے بیچتا ہے. ہالینڈ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا, وہ صرف آلو کو فریز کر کے کاٹ کے کوئی 1-2 ارب یورو کے بیچ دیتا ہے. آج آپ اگر ادھر اپنی فلاور شاپس دیکھیں تو ادھر آپ کے جو گلاب ہیں وہ یوگانڈا سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں ایرانی سفیر سے ملا, اس نے یہ مجھے بتایا کہ جو حلال میٹ ہے, حلال گوشت ہے ایران میں, وہ برازیل سے آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی 24 کروڑ عوام ہے اور نوجوان نسل ہے, اور دنیا کی ہر جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا کر سکتا تھا وہ ہمیں کی ہے. تو ہمیں جو ہے معاشی طور پہ جو ہے نا خوشحال ہونے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن تبھی ہوگا جب آپ معاشی طور پہ خوشحال ہوں گے. اور پاکستان کا میں جو ہے جو مستقبل دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ جب ایک انشاءاللہ معاشی خوشحال جو ہے وہ پاکستان ہو. یہ ماشاءاللہ آپ نے پوٹینشیل کا ذکر بھی کیا, اور آپ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں ایک جو ہے سینگ ہے کہ فش راڈس فرام دا ٹاپ. تو یہ کہ جو ہم نے یہ ادارہ بھی قائم کیا تو 1990 میں بھی یہی خیال تھا کہ جو مسلم امہ ہے اس کو جو سب سے بڑا سمجھے کہ سب سے بڑی جو اس کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اچھی قیادت ملے.
تو قیادت جو ہے وہ اگر ملے تو ایتھیکل ہو، ٹھیک ہے، اس کا ویژن ہو، ٹھیک ہے، وہ محنت کرے، تو پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ملک اور قوم ترقی کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ عارف الوی صاحب جو تھے وہ صدر تھے پاکستان کے، تو میں ایک دن ان کے پاس ٹائم لے کے گیا پریزیڈنسی، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہر چیز کی پاکستان میں منسٹری ہے، ٹھیک ہے، اکنامک افیئرس کی منسٹری ہے، فائنینس کی منسٹری ہے، کامرس کی منسٹری ہے، پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری ہے، ہر ایریا میں فوڈ سائنس کی منسٹری ہے، لیکن تربیت کی کوئی منسٹری نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں قومیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو منوانا تھا۔ جیپنیز آپ دیکھیں کہ کہیں بھی جائیں گے وہ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، پاکستانی ایک لائن میں نہیں کھڑے ہوتے۔ ہماری دیواریں دیکھیں وہ کیا کیا لکھا ہوتا ہے، جو ہے وہ چلتے پھرتے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ان فائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ لیگ پولنگ ہے، ٹھیک ہے، تو کرٹسی دیکھیں، ایٹیکٹس دیکھیں، صفائی نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ یہاں دیکھیں گے کہ جتنا ہماری سڑکوں پہ کوڑا ہے، کرکٹ پڑا ہے، جتنا ہم گند مچاتے ہیں اتنی دنیا کی کوئی قوم گندی مچاتی ہوگی۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ تربیت پہ لگ جائیں قوم کی، کہ آپ نے قوم کی تربیت کرنی ہے اور تربیت کا جو ذمہ داری ہے وہ آپ لیں۔ تو جو قیادت ہے اس کا فرض ہے کہ وہ قوم کی تربیت بھی کرے اور قوم کو آگے لے کے جائے ایک فادرلی فگر کی طرح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے جو ہے یہ ایک بڑا ہولڈ اپ ہے، ہمیں وہ قیادت نہیں نصیب ہوئی فی الحال جو کہ اس طرح ملک کو آگے لے کے جائے۔ اچھا، آپ کی ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ایک آف کورس ایک سورس آف نالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے، اور آج دنیا کے اندر جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑی اکانومی مرج ہو چکی ہے وہ نالج اکانومی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے، جیسے ابھی آپ نے آئی ٹی کا بھی ذکر کیا اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، تو اپنے ملک پاکستان میں ہم جو نالج اکانومی ہے اس کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ نالج اکانومی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ پہلے جو ہے آپ کی جو کموڈٹیز تھیں ان کی ویلیو ہوتی تھی، کہ کچھ ملک تھے وہ ٹمبر ٹریڈ کرتے تھے، کچھ ملک تھے وہ سپائسز کی ٹریڈ کرتے تھے، کچھ ملک تھے وہ کوئلے کی ٹریڈ، آپ کی بیسک جو کموڈٹی ہوتی تھی اس کی ٹریڈنگ ہوتی، کچھ ملک تھے وہ ریشم کی ٹریڈ کرتے تھے۔ تو جس طرح دنیا نے، انسان نے ترقی کی تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ جو مین ویلیو ہے وہ ہے آئیڈیا کی، پیٹنٹ کی، ٹیکنالوجی کی۔ تو جب ارلی 20th سینچری آئی تو برطانیہ نے انڈسٹریل ریولوشن کے اندر پروڈکٹس کی طرف، ویسٹرن یورپ نے، امریکہ نے پروڈکٹس کی طرف وہ چلے گئے، سروسز کی طرف چلے گئے۔ تو ان کا جو مین ایسٹ بن گیا، جو مین کموڈٹی بن گئی، وہ بن گئی ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ اچھا، جو انٹلیکچوئل پراپرٹی تھی یا جو پروڈکٹ تھی، کوئی تو کسی نے توپ بنائی، کسی نے ڈیم کی جو ہے وہ ٹربائن بنا دی، ٹھیک ہے، کسی نے ریل گاڑی بنا دی، کسی نے موٹر کار بنا دی، کسی نے جہاز بنا دیا۔ تو وہ جو تخلیق تھی اس کے پیچھے دماغ تھا اور انٹلیکچوئل پراپرٹی تھی۔ اچھا، وہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ آتی ہے تحقیق سے، تحقیق کرنے سے، کہ اگر آپ نے بجلی بنانی ہے، آپ نے بلب بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی ہے۔ اچھا، تحقیق ہوتی ہے جامعات میں اور اس کے لیے چاہیے علم۔ تو پاکستان جو ہے وہ جب یونیورسٹیز پہ فوکس کرے گا، وہ ریسرچ پہ فوکس کرے گا، علم پہ فوکس کرے گا، تحقیق پہ فوکس کرے گا، پھر آپ پروڈکٹس کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ ایک ٹرک بھریں کپاس کا اور دوسرا ٹرک بھریں آئی فونز کا، ٹھیک ہے، ایک آئی فون جو ہے وہ اتنا سا ہے اور وہ 5-6 لاکھ روپے کا ہے، اور 5-6 لاکھ کی اگر آپ کپاس بھریں تو ہو سکتا ہے پورے آدھے کمرے میں بڑھ جائے۔ تو جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے نا، اس کی آج کے دن میں ویلیو، اور یہ آتی ہے ریسرچ سے۔ ریسرچ کے لیے آپ کو چاہیے علم، اس کے لیے آپ کو چاہیے جامعات۔ تو یہ جب پاکستان اس پہ فوکس کرے گا تو پھر ہم نالج اکانومی کی طرف ٹرانزیشن کر سکیں گے۔ اور آپ نے تو فوکس کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نالج پروڈیوس کریں گے، جس سے جو ہے ان شاء اللہ وہ چیز ہوگی۔ ابراہیم صاحب کا بہت شکریہ۔
سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، یعنی ہر ایکسپیکٹ پہ، جیسے میں نے ڈفرینٹ ایریاز کی بات کی، ہم نے گورننس کی بات کی، ہم نے ایجوکیشن کی بات کی، ہم نے فیوچر آف دا ایجوکیشن کی بات کی، ہم نے یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کی، ہم نے جو ہے وہ یہ ابھی جو ہم یہ نالج اکانومی کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے جو مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر ایک چیز کے حوالے پر سے آپ کے پاس فگرز بھی ہیں، آپ کے پاس نالج بھی ہے، آپ اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا وہ ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں. تو مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید اس پہ جو ہے اور نشستیں بھی ہونی چاہیے. اور یہ آف کورس ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ چونکہ ہمارے یہاں ڈسکشن نہیں ہوتی، ہمارے یہاں مکالمے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہوتی. یہ باتیں جب آپ یعنی پبلک تک یہ باتیں پہنچتی کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، ہمارے ان ایشوز کے جو ہیں وہ سلوشنز کیا ہیں، تو اس کے لیے پھر ایک آپ ذہن سازی بھی ہوتی ہے اور ہماری پبلک بھی اس کے لیے جو ہے تیار ہوتی ہے. آف کورس آتی لیڈرشپ سے ہی ہے، لیکن اس نے امپلیمنٹ تو کہیں نہ کہیں جہاں پہ جو پبلک کے اندر ہی ہونا ہوتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی یہ جو آپ شیئرنگ آف تھاٹس اور شیئرنگ آف نالج اینڈ ایکسپیرینسز ہے. میں پھر ایک دفعہ پھر آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ہمیں جو ہے نا یہ بات آپ سننے کا موقع دیا. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور میں نے بھی بہت انجوائے کیا، اور امید ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج ابراہیم حسن مراد صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں UMT کے اور ILM ٹرسٹ کے، اور آج ہم نے ان کے ساتھ ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف کے حوالے سے ہم نے بات کی. ہم نے جو ہے وہ ابھی جیسے میں اپنے ان کے ساتھ آخری جو کلمات ان میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے بات کی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر، ایجوکیشن لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے اوپر. ہم نے ان کے ساتھ بات کی اب کہہ لیں پبلک گورننس کے اوپر بات کی. ہم نے فیوچر آف ایجوکیشن اور فیوچر آف AI ان پاکستان کی بات کی. ہم نے ان سے بات کی کہ یوتھ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. ہم نے یہ بات کی کہ نالج اکانومی کیسے آئے گی. تو یہ وہ سارے اسپیکٹس اور سارے ایشوز ہیں کہ جن پر ہمیں بات کرنے کی، سوچنے کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن اسی سے ہمارا مستقبل جو ہے، اسی کے اندر پاکستان کی بھی بقا ہے اور فلاح ہے، اور اسی کے اندر اسلام کی جو پاکستان کے اندر جو ایک اب کہہ لیجیے کہ ڈیولپمنٹ ہے اور آگے بڑھ. جیسے ہم نے یہ بات بھی کی کہ جو اسلام کا ایک روشن ماضی تھا، وہ کیسے ہم آج پھر دوبارہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس سفر پہ ہم کس طرح نکل سکتے ہیں اور اپنی منزل کو ہم کیسے پا سکتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی. امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا، جانا ہوگا، سمجھا ہوگا. اگر آپ کو اس کی ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہو اور یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو اوروں سے بھی شیئر کریے تاکہ یہ علم جو ہے وہ اوروں تک پہنچے. آپ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.